یہ جب عدالت نے انہیں ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے تو پیش ہونا لازم ہے؟ ہاں لازم، یعنی وہ اب یہ وہ بھی آئیں گے یا وکیل بھی. اب میں اس پہ نہیں ہو سکتا ہے وکیل پیش کر دیں، لیکن میرا خیال کہ ان کو پہلے بھی وہ ذاتی حیثیت میں جب سپریم کورٹ میں انہوں طلب کیا گیا وہ گئے تھے. عمران اپنے جو ہمارے وزیر اعظم تھے نواز شریف، ان کو جو توہین عدالت کا نوٹس دیا سجاد علی شاہ صاحب نے، وہ بھی پیش ہوتے رہے. اب اطلاع یہ ہے سر، اب عمران خان صاحب تو خود وزیر اعظم نہیں نا اس وقت. ہاں، میری اطلاع یہ ہے سر کہ وہ ذاتی طور پر تو اس واقعے کے بعد پیش ہونا چاہتے ہیں، لیکن کچھ ماہرین ان کے آس پاس ایسے ہیں جو ادر وے راؤنڈ میں مشورہ دے رہے ہیں. اب یہ تو پھر عدالت کو فیصلہ کرنا پڑے گا نا. اگر وہ گریزہ ہوں گے پیش ہونے سے تو میرا خیال ہے کہ یہ تو مناسب نہیں ہوگا، اور ایسے وکیلوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. اب پرویز علی صاحب یہ فرماتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے وکیل ہیں نا، وہ بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ بڑے ہاتھ کر چکے ہیں. اچھا، اب یہ نقطہ میں نے آج رکھا تھا کہ یہ جہاں صورتحال آ گئی ہے، انٹرنیشنلی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خبریں لگ رہی ہیں، سرخیاں جم رہی ہیں. پی ٹی اے خود انٹرنیشنلی چیزوں کو لے کے جا رہی ہے، مطالبہ کر رہی ہے انسانی حقوقی تنظیموں سے کہ یہ دیکھیے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. انسانی حقوقی تنظیموں کے مختلف جو چیپٹرز ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں یہ بتائیے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے اور کیا کرنا ہے. لیکن یہ دیکھیے آپ کہ اب کیا معاملات یہاں پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آ چکے ہیں یا مصالحت ممکن ہے؟ شامی صاحب، دس از مائی. دیکھیں میں ایک چیز عرض کروں. ایک تو توہین عدالت کا نوٹس ہے نا، تو دوسری طرف ایک اور صورتحال ہے. جب جو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جو مقدمہ ان کا پیش ہونے والا ہے اور وہ جو پرچہ کٹا، تو وہ بیل لینے کے لیے، ضمانت قبل گرفتاری لینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ گئے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ایک چند روز کی بیل دے دی اور کہا کہ آپ جا کے انسداد دہشت گردی کی عدالت کے سامنے پیش ہو جائیں، اور وہاں درخواست دے بیل کی. وہاں وہ ذاتی حیثیت میں پیش نہیں ہو رہے ویسے. اچھا، اب اگر وہ نہیں پیش ہوں گے ذاتی طور پر تو ان کی یہ بیل جو ہے وہ ان کو ملے گی یا منسوخ ہو جائے گی، اہم سوال ہے. اور اگر ان کو وہاں سے بیل نہیں ملتی، وہ نہیں جاتے، تو پھر یہ لازم ہو جائے گا کہ ان کو گرفتار کیا جائے. یعنی یہ آ بیل مجھے مار والی بات ہوگی. یا تو وہ جاتے ہی نہ، حفاظتی بیل نہ لیتے. جب حفاظتی بیل لے لی، اس کے بعد گویا کمٹمنٹ ہو گئی کہ آپ نے اس زیریں عدالت میں پیش ہونا ہے، اور اگر نہیں ہوتے تو اگر نہیں ہوں گے تو اریسٹ لازم ہو جائے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یعنی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو گرفتار کرنا پڑے گا. اب اس کے پیرلل ایک سچویشن یہ کریٹ ہوئی ہے کہ تحریک انصاف کے اندر سے جو سوچ پائی جاتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ جی جب گرفتاری کی اطلاع کل پرسوں ہم نے رات کے دیکھی، سنسنی پھیلی، اس ہنگام جیسے لوگ باہر نکلے، فیصل آباد میں بھی، لاہور میں بھی، بنی گالہ میں بھی، لوگ ساری رات انہوں نے قیام کیا کہ جی خبردار کسی نے ہاتھ لگایا ہمارے رہنما کو. تو ان کے ہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اب اس ڈیمانسٹریشن کے بعد جو پی ٹی اے نے کر دی ہے، اب تو جو مرضی ہو جائے، اس سرکار کے پاس ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آئے اور گرفتار کرے جبکہ عوام کا جمع غفیر وہاں موجود ہوگا. دیوار بنے ہوں گے، لوگ آگے لیٹ جائیں گے. یہ ان کی سوچ ہے. دیکھیں وہ جو کچھ بھی سوچے، ہماری تاریخ میں بہت بڑے لیڈر گزرے ہیں. علامہ مشرقی، علامہ عنایت اللہ خان مشرقی، ان کی تنظیم جو ہے بہت بڑی تنظیم تھی، بڑی آرگنائز. سرخ پوش، خاکسار سرخ پوش تو عبدالغفار خان صاحب، بالکل ٹھیک، سرحدی گاندھی جنہیں کہتے تھے. عبدالعلی خان کا والد، جی، اور ایمل ولی خان جو ہے ان کے پردادا، اور اسفندیار ولی کے دادا. وہ ان کی اپنی شان تھی. اچھا، اب علامہ مشرقی جو خاکسار تحریک تھی بہت آرگنائز تھی. جی، ہزاروں لاکھوں اس کے ارکان تھے. ایک اس کی عجب دہشت تھی. اور ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے تھے کہ جب سڑکوں پہ وہ مارچ کرتے تھے خاکسار، تو ایک آپ سمجھے کہ مسلمانوں کی جو عظمت رفتہ ہے اس کی یاد تازہ ہو. چپ راست. اور میں نے بھی اپنے لڑکپن میں وہ اس کو دیکھا، خاکساروں کو جھلک دیکھی، ان کی جھلک دیکھیے جب وہ بیچارے زوال پذیر تھے. اس وقت بھی منظم تھے، ایک شان تھی ان کی. اچھا، اور پی این اے میں بھی وہ ایک ستارہ وہ بھی تھے، خاکسار تحریک بھی تھی. اس وقت اشرف خان ان کے لیڈر تھے. تو انہوں نے مارچ 1940 میں وہ الجھ گئے. حکومت پنجاب جو تھی اس نے پابندی لگا دی تھی
سیاسی جماعتوں کی اور یہ تنظیمیں جو تھی نا جن کو جتھوں پر اور جو ہتھیار اٹھا کے چلتے تھے وہ بلچک اٹھا کے چلتے تھے اس پہ پابندی لگا دی تھی. وہ الجھ گئے, گولی چلی اور تحریک خاکسار جو ہے اس کے بعد اس کا نام جو ہے بس تاریخ کی کتابوں میں لکھا رہ گیا. مسلم لیگ جو ہے اس نے پھر قیادت سنبھالی, اس کے بعد وہ تحریک خاکسار جو ہے, علامہ مشرقی زندہ رہے لیکن بس ایک قسم پرستی کی تصویر تھے. یہ بات آپ کی میں کہتا ہوں جب ریاست جو ہوتی ہے نا, سیاست کے سینے میں بھی دل نہیں ہوتا اور ریاست کے سینے میں بھی دل نہیں ہوتا. ریاست جو ہے وہ بھی ہر وقت قربانی کا تقاضا کرتی ہے اور قربان کرتی ہے بڑے بڑے اپنے سپوتوں کو اپنے آپ پر. تو اگر آپ اس سے ٹکرائیں گے نا اور عدالتوں سے الجھیں گے تو پھر یہ خسارے کا سودا کریں گے